جیسے کل ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جس طرح سے بزنس مینوں نے بینکس کے اوپر جو احتجاج کیا، جس قسم کا احتجاج شروع ہو رہا ہے بینکس کے اوپر، یہ بڑا خطرناک ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کی نااہلی اور خصوصاً اسحاق ڈار نے جس قسم کا ایک پرسیپشن بنائی تھی، جس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی تھی، اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو بہت بڑے چیلنجز کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ اس انتہائی نالائق ٹولے کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ 1997 میں جب یہ اس سے پہلے جب یہ نواز شریف کی حکومت گئی، ملک کو بینکرپٹ کر کے گئے۔ 99 میں جب یہ پہلے 99 میں آئے، انہوں نے بینک اکاؤنٹ سیز کیے فارن کرنسی کے اور پاکستان کی معیشت کو برے حالوں میں چھوڑ کے گئے۔ اس کے بعد جب یہ 2018 میں گئے، پاکستان کی معیشت کو تباہ حال کر کے گئے اور بنیادی وجہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہے۔ جب آپ کا وزیر اعظم، آپ کا وزیر خزانہ، آپ کا جو حکمران جماعت کے مین کریکٹر جو ہیں وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہوں گے تو مجھے بتائیں پاکستان میں کیسے معاشی خوشحالی آ سکتی ہے۔ ہم نے کل جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ کیا تھا، اس کی سمری جو ہے وہ کل وہ رات کو تقریباً 9:30 بجے کے قریب جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں موصول ہو گئی تھی۔ ہماری توقع اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آرٹیکل 112 کے تحت گورنر 48 مزید 24 گھنٹے کا انتظار نہ کریں اور وہ فوری طور کے اوپر اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کریں تاکہ نگران حکومت کے قیام کا جو عمل ہے وہ شروع ہو سکے۔ حمزہ شہباز صاحب سے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان سے فارملی رابطہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور پرویز الہی صاحب انہیں اپنے جو نام ہیں وہ تجویز بھیج دیں گے۔ انہوں نے اپنے نام بھیجنے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور ایسے نام ہی اس کنسیڈریشن میں آئیں گے جو کہ غیر جانبدار ہوں گے اور جو صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور ہمیں الیکشن کمیشن سے بھی یہی امید اور توقع ہے کہ وہ ایسے اپوائنٹمنٹس کرے گا جن کی حیثیت مشکوک نہ ہو۔ اور بہرحال اس عمل کو میڈیا بھی دیکھے گا، آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کے اراکین آج زمان پارک آنے کا ان کا پلان تھا، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ پلان منسوخ ہوا، لیکن ان سے ٹیلی فون کے اوپر تفصیلی بات چیت ہو گئی ہے اور انہوں نے جو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے یا جو ان کی ایڈوائس ہے وہ تیار کر لی ہے۔ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کا وقت ہے وہ پورا ہو یا اس سے پہلے اگر پنجاب کے گورنر تھوڑا سا اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت استعمال کریں، ایک بالکل ہی پارٹیزن نہ ہو اور وہ اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کر دیں تو اس کے فوراً بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے اس کی تحلیل کا حکم بھی جاری جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں جو انتخابات ہیں مقامی حکومتوں کے، بلدیاتی حکومتوں کے، وہ اپنے وقت پہ ہوں گے 15 تاریخ کو، اس فیصلہ یہ ایک درست فیصلہ ہے۔ لیکن یہاں پہ میں سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں، اسلام آباد کا الیکشن کرانے کا حکم اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے دیا تھا، اس حکم کو رانا ثناء اللہ اور جو موجودہ حکومت ہے اس نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا اور اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن اب تک نہیں ہو سکے اور حکم دیا کہ الیکشن ہونے چاہیے اور اس حکم کو بھی عمل درآمد سے بچنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں
عوام سے اپنا منہ چھپا رہی ہیں، ان کی اس وقت یہ سیاسی حیثیت نہیں رہ گئی کہ وہ عوام کے ووٹ سے کنارہ کش ہونا چاہتی ہیں. عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی ایک جستجو اس وقت پی ڈی ایم میں شامل پارٹیاں کر رہی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو یا پی ایم ایل این ہو. یہ تمام جماعتیں اس وقت الیکشنوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں اور عوام کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہیں. جمہوریت کی بنیاد ووٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور اگر آپ ووٹ ہی نہیں کرانا چاہتے، الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے، تو پھر جمہوریت کا کوئی تصور رہ نہیں جاتا. لہٰذا میں سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا اس ایٹیچیوڈ کا، اس ہائی کورٹس کے احکامات کی خلاف ورزی کا نوٹس لیا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ انتخابات کے متعلق اسلام آباد میں بھی اور کراچی، حیدرآباد میں بھی جو شیڈیول دیا گیا ہے اس کے اوپر مکمل عمل درآمد ہو. اس کی کال جو تھی، جو ہماری سندھ چیپٹر نے دی ہے علی زیدی صاحب نے، وہ بھی برقرار ہے. یہ احتجاج میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یہ احتجاج ملک گیر بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا فوری طور کے اوپر ان کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا اور نیشنل اسمبلی میں جو ہماری نشستیں ہیں ان کے اوپر انتخابات کی طرف بڑھا جائے. ہم تو کل بھی میں نے یہ بات کی تھی، آج پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ہم وفاقی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ الیکشن سے کتنی دیر کترا لیں گے، آپ عوام سے کتنی دیر بھاگ لیں گے؟ آپ کو ووٹ کرانا پڑے گا. ابھی بھی وقت ہے، پاکستان کو مزید امتحانوں میں نہ ڈالیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں اور پورے ملک میں ایک ہی دن کے اوپر الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اس وقت 60% یعنی 500 کے قریب نشستوں کے اوپر انتخابات اب ہوں گے اور پھر صرف 6 مہینے کے بعد 400 کے قریب نشستوں کے اوپر الیکشن جو ہیں، 350 پونے 400 کے اوپر الیکشن جو ہیں وہ دوبارہ ہوں گے. یہ ایک بے تکی بات ہے. اپنا عقل کو استعمال کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کا فریم ورک طے کریں تاکہ ملک میں ایک جمہوری ٹرانزیشن ہو، تاکہ ملک میں ایک آئینی ٹرانزیشن ہو. اور یہ ہمارا پیغام جو ہے وہ واضح ہے. دوسری صورت میں خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور قومی اسمبلی میں ہمارے نشستوں کے اوپر الیکشن ہونا ضروری ہے. کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، تو اس تناظر میں صدر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی پرائم منسٹر کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، صدر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، ان کا آئینی حق ہے اور یہ ظاہر فیصلہ صدر صاحب نے کرنا ہے کہ کب وہ وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کا کہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آج کافلیک خان صاحب نے بات کی ہے کہ کافلیک بھی جو ہے پی ٹی آئی میں حصہ بن سکتی ہے، تو آپ نے کوئی آفر کی ہے پرویز بھائی صاحب کو کہ وہ پی ٹی آئی کا آگے جا کے حصہ بن جائے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی صاحب نے، حسین الہی صاحب نے کل بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی میگنینمٹی کا اظہار کیا. انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اسمبلی توڑنے وقت میں ہم یہ باتیں نہیں کریں گے، یوں لگے گا جیسے ہم بارگین کر رہے ہیں. یہ باتیں اب ہم بعد میں کریں گے، تو بعد میں ساری آپشنز جو ہیں وہ سامنے ہوں گی اور اس کو دیکھیں گے. لیاقت انصاری جی، ہم نے انٹرنل مشاورت شروع کر دی ہے اور وزیر اعلیٰ کے لیے ہم اپنے نام جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو دیں گے اور چودھری پرویز الہی صاحب کی مشاورت سے پھر ظاہر ہے یہ نام جو آئین کے مطابق یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے وہ نام جو ہے وہ آگے بھیجنے ہیں. ہم اپنے نام چودھری پرویز الہی صاحب. یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی آفر کی ہے پی ڈی ایم کو ہمارے ساتھ الیکشن پر بات کریں، اگر الیکشن کی ٹیبل پہ بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو پھر اس میں کچھ مارجن دیں گے ڈیلے فیکٹر تک تاکہ انتخابات آگے ہو جائیں اور سارے ملک میں اکٹھے انتخاب ہو جائیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئین میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ ایک دفعہ سمری دے کے واپس ہو سکتی ہے. یہ تو قانونی نقطہ ہے اور اگر وہ الیکشن میں آ جائے، ویسے بھی ابھی تو 90 دن ہوں گے، کل کے بعد 90 دن شروع ہونے میں بڑا ٹائم ہے.
ان کو چاہیے کہ بیٹھے اور اس پہ بات کریں. فواد بھائی یہ بتائیے گا کہ الیکشن کی ڈیٹ کا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے ہمارے ساتھ کریں، اور دوسری جانب پارٹی مزید ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے اس میں بر وقت الیکشن کروانے میں؟ اچھا، اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ساری یہ حکومت یہ ہوئی ہے. یہاں پہ ابھی میں نے یہ خبر جو ہے وہ دیکھی ہے کہ جو جے آئی ٹی کے اراکین ہیں یہاں پہ، انہوں نے کس طریقے سے یہ کہا ہے کہ جو ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے اور وہ اپنی ہی رپورٹ سے مکر گئے. یہ آج سے 2-3 دن پہلے سے یہ بات جو ہے وہ چل رہی ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے رپورٹ سے بدلنے کے لیے. یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات ہے جس کے اوپر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے پورے پاکستان میں. اگر پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو احکامات دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے انویسٹیگیشن ایسے نہیں کرنی ایسے کرنی ہے، فلانے کو شامل تفتیش نہیں کرنا، یہ بڑی فکر کی بات ہے. اور یہ جو تفتیش ہے اس کو آزادانہ ہونے دیا جائے. آزادانہ تفتیش کے نتیجے میں جو بھی ملزمان آئیں گے ان کو عوام کے کٹہرے میں پیش ہونا پڑے گا. قانون کے کٹہرے میں تو وہ ہوں گے ہی. پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ، 13 لوگ زخمی، 1 شخص شہید، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اس کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس تفتیش کو جو ہے وہ ہینڈل کرے، اس کو ابسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرے، اس میں رکاوٹ بنے. یہ ہم اجازت نہیں دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس تفتیش جو ہے وہ حقائق کے مطابق جو ہے آگے بڑھے. بڑے اعلانات ہو رہے تھے، اب جو سیاسی تبدیلی آئی ہے اس کے بعد آپ سمجھ گئے کہ نواز شریف واپس آئیں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں نواز شریف واپس آئیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آئے اپنے کیسز ڈھونڈ کریں. لیکن اطلاع ہے کہ کل سے پھر پلیٹلیٹس گر گئے. ان کو یہی ہو سکتا ہے، ان کو تو اب نعرہ یہی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف لاؤ پلیٹلیٹس بڑھاؤ. چیمہ نے کہا ہے کہ انہوں نے کس بات میں سنہری مجھے بات کی ہے کہ ہم دونوں صوبوں میں ضمنی الیکشن کروا دیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ طارق بشیر چیمہ کو نہ وہ پوچھ رہے ہیں نہ ہم پوچھ رہے ہیں، وہ بیچارے ایسی باتیں کر رہے ہیں. شکریہ.